أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مانتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو رات میں اور دن میں پوشیدہ اور علانیہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جسے عصیب نے چھو کر پاگل بنا دیا۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی پھر وہ باز آ گیا تو اس کے لیے حلال ہے۔ وہ جو پہلے گزر چکا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ ایسی حرکت کریں گے تو وہ دوزخی ہیں، وہ اس میں مبتلا رہیں گے۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے بڑے گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکات دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين۔ اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون۔ پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو، اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے اپنا اصل مال لینا جائز ہے، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو، اور تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم جان لو۔
صدق اللہ العظیم.